اللہ تعالیٰ نے قربانی کو دین میں بہت اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افضل الاعمال صلاح نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ذکر کیا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نماز اور قربانی یہ بلکہ سارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس حکم کا بلکہ اللہ کے تمام احکام کا سب سے پہلا ماننے والا، قبول کرنے والا، فرما بردار بندہ ہوں۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا حکم دیا ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے لیے اعمال ہے۔ تو یہاں توحید کی تعلیم ہو رہی ہے، اور جن عبادات میں خصوصاً توحید آنی چاہیے ان میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک نماز اور دوسرے قربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا عمل تقریباً تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے، اور اچھے تو اچھے برے بھی قربانی کا عمل کرتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے، اور اس میں شرک بہت پایا جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، فلاں برج کے نیچے جا کے آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے، کبھی مرغی، کبھی بکرا، کبھی کچھ۔ بہت سارے علاقوں میں بلی دی جاتی ہے جانوروں کی، بلکہ بعض اوقات جانور تو جانور، انسان کی بھی بلی دیتا ہے۔ ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو یہ عمل قربانی کا عام طور سے لوگوں میں رہا ہے، صحیح طریقے سے اللہ کے نبیوں نے اس کو سکھایا، اور غلط طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ بندے کی نماز جو کہ جسم کا کسی کے آگے ڈال دینا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ سارے حرکات ہیں جو جسم کی حرکات ہیں، انسان اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈالے، یہ نماز ہے۔ پھر اس کے ماتحت مخلوقات جتنی ہیں، چوپائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا ہے، اتنا تابع کہ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹاتا ہے تو ذبح بھی ہو جاتے ہیں، اس کا بوجھ ڈھونے کے لیے اگر ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، سواری کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سواری کر لیتا ہے۔ یہ تابع جانور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما بردار ہے، یہ جانور بھی جب قربان کرے تو ان کو بھی اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کرے، ان کا گوشت اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے۔ تو نماز اور قربانی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس میں توحید کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے دین میں اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ مجاہد جو کہ تابعی ہیں، مجاہد کہتے ہیں النسک، یہاں پر لفظ آیا ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا نسک۔ کہتے ہیں نسک کیا ہے؟ کہتے ہیں النسک الذبح فی الحج والعمرہ۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرہ میں جانور ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے نسک کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے تابعی ہیں سعید ابن جبیر، ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں وہ نسکی کا مطلب یہ ہے ذبحی، میرے جانور کی قربانی۔ تو یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے۔ جیسے نماز اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، نماز میں شرک نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے ہیں اور کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھتے ہیں،
ویسے ہی قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو۔ تو یہ قربانی میں بھی توحید کا اختیار کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے کہ میرا جانور بہت مہنگا ہے، میرا جانور بہت قیمتی ہے، اور اللہ کی رضا سے زیادہ شہرت انسان کو مطلوب ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی دے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، اللہ کے علاوہ نام و نمود اور لوگوں کے ہاں اپنا چرچا جاری کرنے کا مقصد اور نیت نہیں ہو۔ تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، نہ صرف یہ کہ قربانی کا حکم دیا ہے بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے۔